دکھانا چاہتا ہوں، اگر کہیں دنیا کے کسی کونے میں کسی ٹھنڈے دیش میں وہ دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھے، یہ اس کی کتاب ہی میرے ہاتھ میں ہے، یہاں میں نے نہیں چھاپی، اور اس کے اندر یہ جو جلد نمبر 6 ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا جو 603 صفحہ ہے وہ بھی اوریجنل ہے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں لگایا۔ تو یہ جو کتاب ہے اس کے اندر اب اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ کس کی تصنیف ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم یہ عذر قبول نہیں کریں گے کہ بعض اسٹوڈنٹس نے لکھا تھا اور میں نے نظر ثانی نہیں کی تھی اور یہ ہو گیا تھا، تو ایسا تو یقیناً کوئی عذر پیش نہیں کیا جائے گا۔ باغ فدق کے مسئلے پر صفحہ نمبر 602 میں لما مردت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا اتاہا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بیمار ہو گئیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ سنن کبریٰ کی جو حدیث ہے وہ انہوں نے ذکر کی، جس کے آخر میں یہ حتی رضیت، یہاں تک کہ سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئیں۔ اس حدیث کو درج کرنے کے بعد جو لفظ یہاں لکھے ہوئے ہیں، آپ کو وہ سکرین پہ بھی نظر آ رہے ہیں، لکھا ہے کہ درجے بالا حدیث سے یہ واضح ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو وقتی طور پر جو معمولی سی غلط فہمی ہوئی تھی، معمولی سی غلط فہمی ہوئی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے تو یہ معمولی سی غلط فہمی فوری طور پر دور ہو گئی۔ تو یہاں پر یہ کسی رافضی کا رد نہیں کر رہے، یعنی اس کا جواب دیں جس طرح پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رد کے اندر وہ الفاظ لکھے، لیکن ایک مسئلے کی وضاحت ضرور پیش نظر ہے، اور یہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نسبت خطا کی نہیں کی گئی، خطا سے بڑے لفظ کی گئی ہے۔ آج وہ حضرت صاحب بڑے حاجی ثناء اللہ بن کے امکان خطا کی بھی نفی کر رہے ہیں، اور تقریباً عقیدہ معصومیت تک پہنچ گئے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے۔ وہ جو انہوں نے ایک نئی چیز گھڑی ہے حدیث کے لفظوں میں خیانت کر کے، اس کا مستقل ہم رد کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں میرے وہ الفاظ جو کہ یعنی کے ساتھ تشریح تھی سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی، میں نے وہاں پر جو لفظ بولے تھے وہ لفظ ایسے ہیں کہ نبیوں کی شان کے لحاظ سے بھی بولے گئے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کی طرف بھی خطائے اجتہادی کی نسبت کی گئی ہے بالاتفاق مخصوص شرائط کے ساتھ اہل سنت و جماعت کے نزدیک، اور پھر وہ خطا اجتہادی بھی وہ تھی کہ جو زائل ہو گئی، اور سریع الزوال جو اس کی قسم ہے کہ جب حدیث سنی تو وہ اجتہادی خطا جو تھی اس کے لحاظ سے کیا کیا کہ سر تسلیم خم کر لیا۔ اب یہاں یہ سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کھاتے میں غلط فہمی ڈال رہا ہے کہ ان کو غلط فہمی ہوئی۔ تو ناظرین توجہ کیجئے، ایک ہے خطا فی الاجتہاد اور دوسری ہے خطا فی الفہم۔ خطا فی الفہم کو اردو میں اس نے چونکہ خطا کا غلطی سے ترجمہ کیا تو پھر غلط فہمی کہا جاتا ہے، خطا فی الفہم۔
خطا فی الاجتہاد کا تو شریعت میں درجہ ہے. خطا فی الاجتہاد عیب نہیں، خطا فی الاجتہاد نقص نہیں، اور خطا فی الاجتہاد تو مجتہد کے شایان نشان ہے. اور دوسری طرف غلط فہمی تو فہم کیا ایک معاذ اللہ قصور ہے. سجدہ کے لحاظ سے نہیں، عام لوگوں میں جب اس وقت کہا جائے کہ ایک طالب علم سبق سنانے گیا، استاد نے اور پوچھا، اس نے جواب اور شروع کر دیا، تو جب استاد نے جھنجھوڑا تو کہتا مجھے غلط فہمی ہوئی ہے. کوئی کسی سے زائد پیسے مانگنے لگا تو اس نے کہا نہیں تم نے تو اتنے مانگنے تھے، یہ کیا کر، کہتا مجھے غلط فہمی ہوئی ہے. شرمندگی، عیب، نقص، اور یہ مجتہد کی طرف سے نہیں، یہ ہر ادنا سے ادنا بندہ اس کے شایان شان بھی ہے غلط فہمی. اور ادھر خطائے اجتہادی جو کہ اللہ کے انبیاء علیہم السلام سے بھی شرائط کے ساتھ اس کا صدور شریعت میں مانا گیا، اس پر تو ان لوگوں نے گستاخی کے لفظ بولنا شروع کیے. تو اب مجھے جواب دیا جائے کہ اگرچہ یہ کہا ہے معمولی سی غلط فہمی، مگر غلط فہمی تو ہے نا، اگرچہ وہ پھر معمولی سی ہو. یہ خطا فی الاجتہاد نہیں، یہ خطا فی الفہم ہے. خطا فی الاجتہاد پر ایک نیکی ملتی ہے، خطا فی الفہم پر نیکی نہیں ملتی. خطا فی الاجتہاد جو ہے وہ عیب نہیں، خطا فی الفہم عیب ہے. کیونکہ خطا فی الاجتہاد کے بارے میں تو